بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن اور اس کے شوہر کا رنگ بہت کالا تھا۔ ان کے بچے بھی بہت زیادہ بدصورت تھے سوائے ایک بچی کے۔ پورے گاؤں والے میری بہن کو یہ کہتے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ میری بہن نے اس دن پورے گاؤں میں میٹھے چاول بانٹے تھے۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا اور پھر میں نے اس سے ایک دن سچ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچی تو ان کے پہلے۔ میرا نام عارفہ ہے۔ ہم لوگ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے 3 بہن بھائی تھے اور ہم لوگ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم لوگوں میں بہت ہی زیادہ پیار تھا، لیکن ہمارے اس پیار بھری دنیا میں اس دن طوفان آ گیا جس دن میری ماں کو یہ پتہ چلا کہ میرے باپ نے کوئی دوسری شادی بھی کر رکھی ہے۔ اس دن ہمارے گھر میں طوفان ہی آ گیا تھا۔ میری ماں یہ بات ماننے سے بالکل ہی انکار کر گئی تھی کہ ان کے شوہر کی کوئی دوسری شادی بھی ہے، لیکن میرے باپ نے کہا کہ وہ یہ شادی بہت مجبوری میں کر چکے ہیں، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، ان کے دوست کی بیوی تھی۔ اپنی موت کے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بیوی کا خیال رکھوں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنی پڑی، مگر میری ماں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے حساب سے میرے باپ نے انہیں دھوکہ دیا تھا، مگر میرے ابو انہیں سمجھاتے رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے باپ نے کہا تھا، دیکھو میں اس کو اپنے گھر لے آتا ہوں، لیکن ماں نے احتجاج کیا اور اس گھر میں اسے نہیں آنے دیا۔ اسی لیے میرے باپ نے اس عورت کے لیے کوئی دوسرا گھر خرید کر دے دیا۔ ہم لوگ اب الگ ہی رہتے تھے۔ میرا باپ کبھی میری ماں کے پاس ہوتا تو کبھی ان کے پاس۔ ہم نے ان کی دوسری بیوی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے ان کی دوسری بیوی کیسی نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی دوسری بیوی کی وفات ہو گئی ہے۔ میری ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کسی خوشی کا تو اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ دکھی بھی نہیں تھی۔ مطلب صاف تھا کہ ان کی دوسری بیوی کے گزرنے سے میری ماں خوش ہے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی میں سوتن کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ لیکن میری ماں کی یہ خوشی زیادہ دن نہیں چل سکی، کیونکہ میرا باپ ایک لڑکی کو لے کر ہمارے گھر آ گیا جو کہ بہت ہی بدصورت تھی۔ اس کا رنگ اتنا سیاہ تھا کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ آخر کوئی اتنا کالا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت بچی تھی۔ ہم کبھی اس کو تو کبھی اس بچی کو دیکھتے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر میری ماں نے بوال کھڑا کر دیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو تم اٹھا کر لے آئے ہو؟ تو میرے باپ نے کہا، یہ بھی میری باقی بیٹیوں کی طرح ہے جو میری دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ میری بیٹی ہے اور میرا خون ہے۔ آج کے بعد یہ تم لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ اس کی ماں کی وفات ہو چکی ہے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سن کر میری ماں کے تو تیور ہی بگڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، پہلے اس کی ماں نے میرا گھر برباد کر دیا اور اب یہ طلاق یافتہ کا ٹیگ لگا کر آئی ہے تو میری بیٹیوں کی زندگی برباد کرے گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم اسے یہاں سے واپس بھیج دو۔ میری ماں کا اس بار کوئی احتجاج نہیں چلا اور میرے باپ نے کہا، ہر صورت میں یہ لڑکی اسی گھر میں رہے گی جب تک میں اس کے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی نہیں کر دیتا۔ میرے باپ کی بات سن کر میری ماں کے تیور سخت ہو گئے اور انہوں نے بھی جلد سے جلد میری سوتیلی بہن کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ کالی تھی اور دوسرا طلاق یافتہ بھی۔ اس وجہ سے لوگ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں ان کی شادی کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب بھی ان کو کسی رشتے سے انکار ہوتا تو میری ماں رات کے وقت فساد ضرور کرتی تھی۔ ان کا بس یہی کہنا تھا، ارے یہ لڑکی منحوس ہے اور اس کی منحوسیت میری بیٹیوں پر بھی پڑے گی۔ میری ماں میری سوتیلی بہن کو بلا وجہ بھی بہت کچھ سناتی رہتی تھی، لیکن وہ بجائے جواب دینے کے ہمیشہ ہی خاموش بیٹھی رہتی تھی، اور مجھے اس کی یہ بات بہت زیادہ اچھی لگتی تھی کہ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی تھی، بس خاموشی سے اپنی بیٹی کو پیار کرتی رہتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی ہے، اور ویسے بھی اس کی بیٹی بہت ہی پیاری تھی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ کہاں اس کی ماں اتنی زیادہ کالی اور کہاں بیٹی اتنی خوبصورت۔ اور پھر آخرکار جیسے میری ماں کی کسی نے منت پوری کر دی ہو، میری سوتیلی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ لڑکا بھی میری سوتیلی بہن کی طرح ہی بہت زیادہ کالا تھا۔
مگر اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اسی لیے وہ ہماری بہن کو بیاہنے کے لیے تیار تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن پہلے سے طلاق یافتہ ہے۔ میری ماں کی مراد پوری ہو گئی اور انہوں نے کہا ہمیں یہ رشتہ بہت جلد کرنا ہے، تو وہ لوگ بھی میری بہن کو 1 مہینے کے اندر ہی بیاہنے کے لیے تیار ہو گئے، اور 1 مہینے میں ہی میری بہن نکاح کر کے ان لوگوں کے گھر چلی گئی جہاں وہ نکاح کر کے گئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے بھی جب میری بہن کو دیکھا اور اس کی بیٹی کو دیکھا، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری بیٹی لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد ان دونوں کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ سب بالکل بھی پیاری نہیں تھیں، یعنی ان دونوں کی طرح ہی ان کے بچے بھی کالے تھے۔ اس لیے محلے والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ میری بہن کے رویے کی وجہ سے بھی ان کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا، کیونکہ میری بہن اپنے باقی بچوں سے زیادہ اس لڑکی کو ہی پیار کرتی تھی، اور یہ بات سبھی لوگوں نے محسوس بھی کی تھی۔ اسی لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے وہ لڑکی بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دن جیسے میری بہن اور باقی سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خدا کے فیصلوں کے باعث لڑکی کی موت ہو گئی۔ یہ بات سب لوگوں کے لیے دکھ کا مقام تھی، لیکن میری بہن کی حرکتوں نے سب لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ جیسے ہی میری بھانجی کی موت ہوئی تو جنازے کے بعد میری بہن نے اپنی خوشی کا اظہار میٹھے چاول بنا کر پورے محلے میں بانٹ کر کیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اپنی بیٹی کی موت پر یہ عورت کس قدر خوش ہو رہی ہے، اور ویسے عام دنوں میں ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے اپنی بیٹی سے زیادہ اور کسی سے پیار نہیں کرتی۔ سب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی بیٹی کی موت پر خوش ہو؟ تو وہ ہنس کر کہہ دیتی ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ لوگوں نے حیرت زدہ ہو کر عجیب عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف بہت ساری باتیں بننے لگیں۔ لوگ ان کے گھر آنا جانا چھوڑ گئے کہ آخر یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے مر جانے پر اتنی زیادہ خوشی منا رہی ہے۔ میری ماں کو بھی بولنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے کہا دیکھا تم نے، تمہاری دوسری بیوی کی بیٹی بھی اسی کے جیسی ہے جس کو اپنی بیٹی کے مرنے کا دکھ بھی نہیں ہے، اسے آخر کس بات کا دکھ ہوگا؟ میری ماں ہر روز یہی تانے میرے باپ کو دینے لگی تھی، جس پر میرے باپ نے چڑھ کر ان سے ایک بار سخت لہجے میں بات کر لی اور کہا تم نا ایک کم عقل کی عورت ہو، اور تمہارے علم میں بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تمہیں پوری طرح حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو پھر تم بات بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر ماں تو خاموش ہو گئی، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ واقعی میں آخر ایک ماں اپنی بیٹی کے مرنے پر کیسے اتنی خوش ہو سکتی ہے؟ ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، مجھے یہ وجہ پتہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں اپنی بہن کے گھر گئی اور ان سے پوچھا آخر تم اپنی بیٹی کے مر جانے پر اتنی زیادہ خوش کیوں ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، اور اگر میری بیٹی مر جائے تو میں کبھی بھی اتنی زیادہ خوش نہیں ہوں گی۔ میں نے پوچھا آخر تمہارے اتنا خوش ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بھی ایک راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتاتی۔ تو میں نے کہا میں تو تمہاری بہن ہوں، مجھے تو تم بتا سکتی ہو نا؟ تو اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں، آؤ میرے ساتھ ایک کمرے میں چلو۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں گئی، ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ راز میرے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ میری ماں نا بہت زیادہ کالی تھی، ہم لوگوں کو زمانہ قبول نہیں کرتا تھا۔ میری ماں کے پہلے شوہر نے مرتے وقت میری ماں کا ہاتھ تمہارے باپ کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زمانہ انہیں روند ڈالے گا۔ وہ بہت زیادہ کالی تھیں اور زمانہ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، حالانکہ ان کے کردار میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ جب میری ماں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا تو اس کے بعد ان کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میرا رنگ بھی میری ماں کی طرح بہت زیادہ کالا تھا، اسی لیے میری ماں نے مجھے سب سے چھپا کر رکھا تاکہ لوگ مجھ سے میرے رنگ کی وجہ سے نفرت نہ کریں، اور پھر جب میری شادی کرنے کی باری آئی تو لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے، کبھی دروازے کے باہر سے ہی لوگ چلے جاتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ میں اتنی زیادہ کالی ہوں۔ لیکن انہی دنوں
ایک بہت ہی خوبصورت آدمی سے میری شادی ہو گئی۔ اس لڑکے نے خود کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں سے انہوں نے خود آ کر میرا رشتہ مانگا تھا اور میری ماں نے میری شادی اس سے کر دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور حیران بھی تھی کہ میری شادی کیسے ایک ایسے آدمی سے ہو گئی جو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن شادی کے پیچھے جو حقیقی راز تھا نا، وہ مجھے کبھی بھی معلوم نہیں پڑ سکا۔ میرا شوہر مجھے روز کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا اور آس پاس کے لوگ جب اس کے ساتھ مجھے دیکھتے تو میری بدصورتی کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا، لیکن میں اپنی بدصورتی کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں نے ہزاروں ٹوٹکے مجھ پر آزمائے تھے کہ میرا رنگ صاف ہو جائے، لیکن میرا رنگ تو پیدائشی کالا ہی تھا، پھر بھلا یہ کیسے صاف ہو سکتا تھا؟ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اب گھر میں ہی رہا کروں گی، آپ کو جہاں بھی جانا ہو آپ اکیلے ہی چلے جایا کریں۔ میری بات سن کر میرا شوہر پہلے تو خوب ناراض ہوا، لیکن پھر آخرکار انہوں نے میری بات مان ہی لی، کیونکہ میرے ساتھ ان کی بھی بے عزتی ہوتی تھی، اسی لیے میں اب اپنے گھر میں ہی رہنے لگی۔ میرا شوہر مجھ سے شروع میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور یہ دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ میرا شوہر میرے بدصورت ہونے کے باوجود بھی مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ شاید میری غلط فہمی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آتی گئی اور میرا شوہر رات کے وقت بھی گھر سے باہر رہنے لگا۔ مجھے حیرانی ہوتی کہ پہلے تو یہ گھر سے باہر نہیں رہتے تھے اور اب گھر سے باہر کیوں رہتے ہیں۔ کئی بار میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ رات کو باہر کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج کل کام کا بہت زیادہ پریشر ہے، اسی وجہ سے میں باہر رہتا ہوں۔ تو میں نے ان کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ جتنا تیار ہو کر وہ رات کے وقت گھر سے باہر جاتے تھے نا، اتنا تیار ہو کر کوئی بھی آفس تو نہیں جاتا۔ لیکن میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا کچھ بھی پوچھنا بیکار ہے، کیونکہ میں جب بھی ان کے رات کو باہر رہنے کے بارے میں سوال کرتی تھی تو میرا شوہر بہت زیادہ غصے ہو جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ آخرکار میرا شوہر گھر سے باہر کیوں رہتا ہے۔ اسی لیے میں ایک دن برقع پہن کر گھر سے باہر نکلی تاکہ پتہ لگا سکوں کہ آخر میرا شوہر کہاں جاتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ میرا شوہر رات کے وقت ایسی گلیوں میں جا رہا ہے جہاں رات کے وقت روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا شہر ہے جس میں رات کے وقت اتنی روشنیوں کا سما ہے، یا پھر یہاں کوئی شادی ہے۔ مگر جب مجھے اس جگہ کے بارے میں پتہ چلا نا، تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ وہ علاقہ ایک ریڈ لائٹ ایریا تھا۔ وہاں پر ہر طرف کوٹھے آباد تھے جہاں عورتوں کی عزتوں کا سودا ہوتا ہے، پیسے لے کر عورتیں وہاں کچھ بھی کرتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا شوہر ایسے علاقوں میں کیوں آیا ہے۔ میں چونکہ برقعے میں تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کا فوٹو موبائل میں نکال کر ایک آدمی کو دکھایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ یہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو مجھے دیکھ کر وہ آدمی عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ اس تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا اس تک پہنچنا کیوں مشکل ہے؟ تو اس نے کہا یہ پورا علاقہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے ایک نظر پورے علاقے کی طرف دیکھا جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی بڑے بڑے محل نما کوٹھوں پر جگمگا رہی تھی۔ تو میں نے کہا میں دیکھ رہی ہوں اس علاقے کو۔ تو اس نے کہا ارے یہ سارا علاقہ اسی کا تو ہے، یہاں پر جتنے بھی گندے کام ہوتے ہیں یہ سب اسی کے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میری تو روح تک کانپ گئی۔ میرا شوہر اتنے غلط کام کرتا ہے، یہ سوچ کر ہی میرا اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ آخر وہ آدمی اس کے بارے میں ایسا کیوں بول رہا تھا اور وہ خود ایسے علاقے میں کیوں گئے تھے۔ اور جب میرا شوہر واپس آیا تھا میں نے ان سے پوچھا آپ ایسے علاقے میں کیوں گئے تھے؟ میرا شوہر میری بات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا تمہیں کیسے پتا؟
کہ میں وہاں پر گیا تھا تو میں نے کہا میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ مجھ پر چیخنے لگا اور کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا پیچھا کرنے کی؟ میں نے ان کو خود پر اتنا زیادہ غصہ ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈرتے ہوئے میں نے کہا کہ میں نے تو یوں ہی آپ کا پیچھا کیا تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ رات کے وقت باہر کیوں جاتے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا تم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا اور سنا وہ سب بھول جاؤ۔ میں نے کہا میں وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی، میں اب سچ جاننا چاہتی ہوں۔ وہاں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں نا وہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں، ان سب کاموں کو آپ کرواتے ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا نا یا سچ؟ میری بات سن کر کچھ پل تو میرا شوہر خاموش بیٹھا رہا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا ہاں وہ آدمی سچ بول رہا، میں ہی وہاں پر سارے غلط کام کرواتا ہوں، اور تم سے شادی میں نے اسی لیے کی ہے تاکہ کوئی بھی مجھ پر شک نہ کرے۔ ان کی ساری سچائی ان کے منہ سے سن کر مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایک ایسے آدمی سے ہو جائے گی جو عزتوں کا سودا کرتا ہوگا، اور پھر انہوں نے مجھے گھر میں ہی قید کر کے رکھ دیا اور بولا اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ وہ بالکل میرے شوہر کے جیسی تھی۔ میری اتنی پھول سی خوبصورت بیٹی کو جب میرے شوہر نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ پہلی بار تم نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے، میری اتنی خوبصورت بیٹی پیدا کر کے تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی وحشت، عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کی بیٹی آپ کا خون ہے، آپ اسے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ میرا دل خطرے کا الارم بجا رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، اس سے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اچھا تم مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، تو میں کچھ بھی دے سکتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور مجھے طلاق دے دی اور کہنے لگا اگر تم نے میری سچائی کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری ماں کو، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بھی مار دوں گا۔ ان کی دھمکی پہ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنی ماں کے ہاں آ گئی۔ جب میری بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو میرا شوہر اس سے ملنے آیا اور یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ جتنی وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی وہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اسے اچھی طرح پالو، اس کی پرورش کے لیے جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ میں کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور بولنے لگی اس سے پہلے تو آپ نے خرچہ دینے والی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر آج کیوں؟ ویسے بھی مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا پیسہ میرے لیے حرام ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی زیادہ فضول ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری پہنچ کو نہیں جانتی، جیسا میں بول رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ میری بیٹی کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اسے لا کر دو، اسے اتنا خوبصورت بنا دو کہ لوگ اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ جائیں۔ حیران تو میں بھی ان کی بات سن کر رہ گئی تھی، بھلا کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح خوبصورت بنانے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ارے میں کسی مقصد کے تحت ایسا بول رہا ہوں، اس جیسی خوبصورتی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہزاروں لڑکیاں حسن کے بازار میں آتی ہیں، مگر جتنی خوبصورت یہ میری بیٹی ہے اتنی تو شاید کوئی بھی نہیں۔ میں اسے اپنے دھندے میں شامل کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ باپ ہو کر اپنی بیٹی کو دھندے میں شامل کرے گا، اس کی عزت کو کیش کرے گا؟ اس جیسا ضمیر فروش انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر رات کو بہت روتی تھی کہ یا اللہ تو ہی کوئی ایسا کرم کر دے، کوئی ایسا معجزہ کر دے جس سے میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے۔ میری دوسری شادی کے بعد بھی میرا شوہر کئی بار میری بیٹی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ میری بیٹی کو اتنا خوبصورت دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتا تو میری روح فنا ہو جاتی، اور جب میری بیٹی مر گئی
تو مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کی عزت محفوظ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس چلی گئی تھی جو سب عزتوں کا مالک ہے۔ میری بہن کی کہانی سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ بھلا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اب مجھے وہ بالکل صحیح لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ ساری زندگی پل پل عزت پامال کروانے سے زیادہ بہتر موت تھی۔ اگر آج میں اس کی جگہ ہوتی نا تو شاید میں بھی اتنی ہی خوش ہوتی جتنی آج وہ تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔